تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آگے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفی 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائے، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہتا، جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹا ہے، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر، محدثین پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کے دل میں کتنا بغض ہے صحابہ کا، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، کہتا ہے امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کی توثیق کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا جھوٹا، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی توثیق کی ہے، اس نے امام طحاوی پر جھوٹ باندھا ہے، بلکہ اس کے بعد امام طحاوی حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو حدیث ہے اور دوسری حدیث لا کے کہتے ہیں کہ دوسری جو حدیث ہے اس میں پہلے والے الفاظ نہیں ہیں۔ تو امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی توثیق کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے شرح معانی الاثار، عربی میں ہے، مکتبہ رحمانیہ سے یہ چھپی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، دیکھا آپ نے، کہیں بھی آپ کو لفظ یہ نہیں ملے گا کہ امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یا اس حدیث کی امام طحاوی نے توثیق کی ہے۔ شرح معانی الاثار، یہ اردو ترجمہ ہے، مکتبۃ العلم سے یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 828، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھیں اور آپ دیکھیں، کسی لحاظ سے بھی امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی توثیق کی ہے۔ دیکھ لیں آپ، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ امیر معاویہ کے پاس تھا، ہمیں باتیں کرتے رات کا ایک حصہ گزر گیا، بس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھی تو ابن عباس نے فرمایا اس حمار یعنی گدھے نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ تو امام طحاوی نے اس کو صحیح نہیں کہا، بلکہ نیچے حدیث لاتے ہیں ابو بکرہ سے جو صحیح سند ہے، اوپر والی جو حدیث ہے اس کی سند صحیح نہیں، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ابو بکرہ نے عمران کی سند سے اسی طرح روایت کی، مگر اس میں حمار کا لفظ نہیں، اس میں حمار کا لفظ نہیں۔ تو اس نے جو کہا کہ امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، آپ کو میں نے دو کتابیں دکھائیں، اور تیسری کتاب بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مکتبہ شاملہ، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ امام طحاوی نے کسی لحاظ سے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا۔ اس بندے نے امام طحاوی پر جھوٹ باندھا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، یہ اس کے دل میں بغض ہے، یہ خود رافضی ہے۔ دیکھیں 17-19، ان ابا غسان مالک بن یحییٰ حمدانی، اور اس کے حدیث کے اینڈ پہ ہے من این ترا اخذ الحمار۔ اگلی حدیث میں امام طحاوی کہتے ہیں کہ جو ہمیں ابو بکرہ عثمان نے بن عمر نے یہ روایت کی، اس میں لم یقل الحمار، حمار کا لفظ نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن وقد روی عن ابن عباس فی الوتر انہ ثلاث، کہ ابن عباس سے جو روایت ہے، ابن عباس 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی، اور یہ حدیث جو بیان کی اس نے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں ابو غسان جو ہے، اس کی کسی محدث نے توثیق نہیں کی، بالخصوص امام ذہبی نے تاریخ اسلام اس کا ذکر کیا، اس کی توثیق نہیں کی ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کہتا اگر اس کو آپ ضعیف کہیں گے تو امام طحاوی مر جائیں گے۔ کیوں مریں گے؟ کیا ترمذی میں ضعیف احادیث نہیں ہے؟ نسائی میں ضعیف احادیث نہیں ہے؟
ابن ماجہ میں ضعیف احادیث نہیں ہے، الادب المفرد میں ضعیف احادیث نہیں ہے، تو کیا امام بخاری مر جائیں گے؟ نعوذ باللہ. امام نسائی مر جائیں گے اگر ضعیف حدیث کہہ دی؟ تو کتنی حدیثیں ضعیف ہیں. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ خود کہتا ہے کہ اس حدیث کو اگر کوئی بندہ مانے گا تو وہ ہو جائے گا بے ایمان. وہ امام بخاری نے روایت کی ہے اور اسی کو البانی نے صحیح کہا، جس کو آئنسٹائن بھی کہتا ہے، اس نے اس کو صحیح کہا ہے. تو آپ بتائیں جو صحیح کہنے والا پھر بے ایمان بھی ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے، جو اس نے خود کہا کہ یہ موضوع ہے، اگر کوئی صحیح نہیں کہا تو اس لحاظ سے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ موضوع ہے اور یہ ضعیف ہے، تو کیا امام بخاری مر جائیں گے؟ تو محدثین نے احادیث نقل کی ہیں، بعد والوں پر چھوڑا ہے کہ اس کی سند پر آپ تحقیق کریں. تو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. ابو غسان جو راوی اس کی توثیق نہیں ہے. اور بخاری شریف میں حدیث میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، اس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صحابی رسول ہے، وہ کرتا ہے اس کو کرنے دو. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابن عباس نے کہا کہ وہ ایک فقیہ ہے. اب پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں اس کا یہ جھوٹ کہ اگر آپ اس کو ضعیف کہیں گے تو امام طحاوی مر جائے گا. اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا امام بخاری مر جائیں گے اگر ان کی کتاب سے کوئی حدیث ضعیف کر دی جائے. خود یہ کیا کہتا، ذرا اس کو دیکھ لیں. بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ مانے اس حدیث کو مان کے بے ایمان ہو جائیں، یعنی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ نکال نہیں سکتے. تو اس کو موضوع کہہ رہا ہے، کہتے اگر اس کو صحیح مانیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے. اسی حدیث کو امام بخاری لائیں، اس نے بتایا بھی. تو کیا اس کو ضعیف کہنے سے، موضوع کہنے سے امام بخاری مر جائیں گے؟ بلکہ البانی کے بارے میں کہتا ہے کہ آئنسٹائن ہے. انہوں نے البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث لائیں 269 رواہ البخاری فی الادب المفرد، کہ امام بخاری نے اس کو ادب المفرد میں لکھا ہے 964 اور 963. آگے لکھتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں وہادہ اسناد، اس کی جو سند رجال الثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں، فہو صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے. تو کہتا ہے مانے ہو جائیں بے ایمان. تو البانی تو مان رہا ہے، کہتا ہے یہ صحیح حدیث ہے، تو ہو گیا البانی بے ایمان. نمبر 2، تو کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مر جائیں گے؟ نعوذ باللہ. اس کو اگر ضعیف کہہ دیا، آپ ہی خود ضعیف کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. نہیں بھائی، یہ جھوٹا مکار فراڈیا ہے. یہ ضعیف حدیث سے ابو غسان کی کسی نے توثیق نہیں کی. اس نے جھوٹ بولا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اس نے صحیح کہا ہے، اس کی توثیق کی ہے. میں نے آپ کو احادیث دکھائی ہیں، آپ پھر بھی دیکھ لیں. 17-19 نمبر ہے شرح معانی الاثار، اس میں کسی جگہ بھی امام طحاوی نے اس کو صحیح نہیں کہا، نہ اس کی توثیق کی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا ہے، کس طرح احادیث پر جھوٹ بولتا ہے، محدثین پر جھوٹ بولتا ہے. اصل میں یہ ہے رافضی. جب اس کو کہتے ہیں یہ رافضی ہے، تو اب یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اس کو صحیح کہا ہے تو آپ اس کو رافضی کہیں. انہوں نے تو صحیح کہا ہی نہیں. اب آگے دیکھیں کہ اس نے بخاری شریف کی حدیث پر کس طرح جھوٹ بولا ہے. کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں، خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. یہ سن لیں آپ، حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکعت وتر ہی پڑھتے ہیں. یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابی ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل، اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے. شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ، یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وتر. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا. میں کہا ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وتر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، بخاری شریف کی 2 حدیثیں اس نے بتائی ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر 3764 اور 3765. ان دونوں حدیثوں کا آپ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آ کے شکایت کی یا وہ اس بات کو معیوب سمجھتے تھے. اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ابن عباس 3 رکعت پڑھتے تھے وتر کی. آپ اختلاف کو اس انداز سے بیان کریں کہ جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آ کے شکایت کی، معیوب سمجھتے تھے. اختلاف رہا ہے صحابہ کے کئی باتوں پر، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں، احادیث پر جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں حدیث کیا ہے، دیکھیں سند میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ معیوب سمجھتے یا انہوں نے شکایت کی. حدثنا حسن بن بشر حدثنا معافى عن عثمان بن اسود عن ابن ابی ملیکہ قال اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد 1 رکعت پڑھتے تھے. وعنده مولا لابن عباس، ان کے پاس ابن عباس کا غلام تھا. فاتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا غلام آیا. فقال، اس نے کہا دعو فإنه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر بات اس نے بتائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 رکعت پڑھیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رہنے دیں، آپ کو چھوڑ دیں اس بات کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. نہ شکایت کی بات ہے نہ معیوب ہونے کی بات ہے. کتنا جھوٹ بول رہی احادیث پر. اگلی حدیث بھی دیکھ لیں. قیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حلق فی امیر المؤمنین معاویہ فإنه ما اوتر الا بواحد. کہا گیا، عرض کی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ امیر معاویہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا انه فقیہ و فقیہ ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا نہ معیوب کی بات ہے اور نہ ہی آ کے شکایت کی بات ہے. تو اتنے حدیث پر جھوٹ بولا. اختلاف ہو سکتا ہے، ابن عباس 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اہل سنت بھی 3 پڑھتے ہیں، احناف 3 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس انداز سے گفتگو کرنا کہ شکایت لے کے آئے، معیوب سمجھتے تھے، اب میں نے وہ چھوڑ دی ہے رکعت، آپ نے چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے. اختلافی باتیں ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان، لیکن اس طرح جو آپ نے جھوٹ باندھا حدیث پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اور کس طرح آپ صحابہ کا بغض ڈال رہے ہیں اپنے سننے والوں کے دلوں میں. جو اس کے جتنے سننے والے غور کریں، فکر کریں کہ یہ آپ کو حدیث کا نام لے کے کتنا جھوٹ بولتا ہے. کس طرح اس نے امام طحاوی پر جھوٹ بولا اور کہا کہ امام طحاوی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اور اس کی توثیق بھی کی ہے. سارا آپ کے سامنے ہے. آپ اس جھوٹے کو سمجھیے اور اس کی فریب کاریوں سے بچیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.